الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 1422 سن ہجری بمطابق 2021 کے رمضان کا خلاصہ قرآن آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور اس میں سورہ آل عمران کے نصف سے انشاءاللہ سورہ آل عمران سے آغاز ہوگا اور تیسرے سپارے کا نصف اور چوتھے کے ثلث تک یعنی 3 ثلث تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تراویح میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اس کا تھوڑا بہت خلاصہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، لیکن چونکہ اکثر ہماری مختلف چیزوں سے خصوصاً دین کے حوالے سے رسمی تعلق قائم کرنے کی ایک عادت پختہ ہو گئی ہے، تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ بچوں کو ناظرہ پڑھا دیا یا حفظ کروا دیا، شبینہ ہو گیا، تراویح میں پڑھ لیا یا گھر میں قرآن پاک پڑھ لیا اور اس کے ترجمہ اور تفسیر پر کوئی توجہ نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی مضامین کی جو حقیقی برکات اور ان سے پھر ہدایت کا حصول ہونا چاہیے تھا، ان کے ہماری طبیعتوں پر جو مثبت اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ سن رہے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یہ پہلے آپ کو ذکر ہو چکا ہے اور ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ جو صورتیں یا جو آیات ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں۔ جیسے مکے میں اگر کوئی ہجرت کے بعد جب حجۃ الوداع کے اندر یا اس کے مطلب حجۃ الوداع میں یا اس سے پہلے کوئی آیات نازل ہوئیں لیکن ہجرت کے بعد، وہ مکی ہی کہلاتی ہیں، مدنی نہیں کہلاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی راستے میں سفر میں آئی ہیں لیکن ہجرت سے پہلے ہیں تو مکی، ہجرت کے بعد ہیں تو مدنی۔ سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ فرمائیے کہ اے اللہ ملک کے مالک، یعنی تمام چیزوں کے مالک، تو عطا فرماتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے۔ تو ملک سے مراد ہے سلطنت، حکومت، کہ تو جسے چاہتا ہے حکومت اور سلطنت اور غلبہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان اوصاف اور اس قدرت کاملہ کے اظہار کا حکم دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلبہ 2 طرح کا ہوتا ہے یا 2 اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک حقیقی سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکمران بنتا ہے حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالی ہے، ظاہری سبب پھر یہ بن جاتا ہے کہ یہ الیکشن لڑے ہیں یا زور اور طاقت سے کسی پر آپ نے غلبہ پا لیا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو ملک یا سلطنت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کوئی بعض اوقات میجورٹی کے باوجود ہار جاتا ہے، کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے شرارت اور ہار جاتا ہے، اور کوئی مطلب کچھ نہ کر کے بھی جیت جاتا ہے۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فرمائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے آگے آ جاتا ہے اور ظلم کے ذریعے ملک حاصل کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ دونوں میں ہمیں مطابقت، موافقت اور اس طرح کے مفاہیم اخذ کرنے ہیں کہ دونوں مفہوم اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں۔ کیونکہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے، کوئی کافر پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ملک حاصل کر سکتا ہے، سلطنت حاصل کر سکتا ہے، یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ تو پھر جو ظلمن کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ان دونوں چیزوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
لیکن اگر کوئی ظلم کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو چونکہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے، لہٰذا اپنے اس غلط طریقہ اختیار کرنے میں وہ آخر میں قابل گرفت ہوگا، آخرت میں قابل گرفت ہوگا، اور گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فعل سے راضی نہیں ہے۔ لیکن غلبہ تو اللہ نے دیا ہے، اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، تو گویا کہ اللہ کے کمال قدرت کا انکار کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں میرے خیال میں غیر مسلمین مسلمانوں پر بہت سے امور میں غالب ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی تو کسی کو وہ غلبہ دے کر قوم کو آزماتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے خود غلبہ جس کو دیا گیا اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جائز طریقے سے غلبے کو حاصل کریں، لیگ پولنگ کر کے، غیبتیں، چغلیاں، کسی خلاف سازش کر کے اگر آپ کچھ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اگر آپ جائز طریقہ اختیار کرتے تب بھی آپ کو یہ ضرور ملتا، کیونکہ آپ کا اس کا مل جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے اس سلسلے میں آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز طریقے سے۔ آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اس ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی بنا پر ہماری گرفت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، جائز اور مثبت طریقے سے کوشش کریں، پھر انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے ٹھیک، نہیں حاصل ہو تو اللہ کی مرضی یہی تھی، حاصل ہو جائے تب بھی اللہ کی مرضی یہی تھی اور آپ کوئی قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ لیکن ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے تو یقیناً بعض اوقات چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں تک پہنچانا تو ارادہ الہی میں تھا، لیکن اس کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا، اس پر آپ کی گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو عزت ملے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھائیے، اس کا کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ غلط طریقے سے عزت حاصل کرتا ہے، کوئی فحش کام کے ذریعے، کوئی ناجائز یا حرام کام کے ذریعے، اور اسے بظاہر اس کی وجہ سے معاشرے میں عزت مل جاتی ہے، عزت اللہ نے دی ہے ہم یہ کہیں گے، لیکن آپ نے اس کا طریقہ غلط اختیار کیا، اس لیے اس میں قابل گرفت ہیں۔ اور جس نے جائز طریقے سے حاصل کی وہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، کیونکہ حقیقتاً عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیک ہے، دیندار ہے، وہ کسی وجہ سے ذلت میں مبتلا ہو گیا، جیسے بے قصور کیس میں پھنسا دیا گیا، بے قصور اس کو جیل ہو گئی، تو وہ بالکل نہ گھبرائے کہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وقتی طور پہ آپ کو ظاہری ذلت میں رکھا، لیکن آپ کے درجات کی بلندی مقصود تھی، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی شامات اعمال کی بنا پر ہو تو حقیقتاً تو ذلت دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے ظاہری اعمال اور کو بھی ایک سبب ظاہری قرار دیا جائے گا۔ 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی کو منع کیا۔ ہاں اگر کوئی ان سے خوف ہو، کوئی حکمت سے صحیحہ ہو تو پھر ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کافرین کو مومنین کو چھوڑ کر دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے تو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شے میں۔ یعنی جیسے ہم اظہار ناراضگی کرتے ہیں، اگر تم مجھ سے ملے تو تم مجھ سے نہیں، تو پھر وہ کسی شے میں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الا مگر ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، یعنی تمہیں کچھ خوف ہو ان کی طرف سے۔ جیسے اگر بعض اوقات باہمی تعاون نہ کیا جائے مختلف چیزوں میں تو ان کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سی خارجہ پالیسیز اسی لیے مطلب ایسی بنا لی جاتی ہیں جن پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سے ممالک کو غلبہ حاصل ہے اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے، اور ان سے بظاہر ٹکرانا اور ان سے ٹکراؤ کی پالیسی بنانا، اس میں دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اقتصادی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کسی سے اگر مطلب بھائی چارہ قائم کیا جائے، دوستی کا تعلق قائم کیا جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ جو سلجھے اور سمجھدار قسم کے علماء اسلام ہیں ان سے بھی رائے لی جائے کہ کیا اس طرح کا کوئی معاہدہ، اس طرح کی کسی سے دوستی شرعی لحاظ سے کچھ نہ کچھ اس میں رعایت کا پہلو ہے کہ نہیں،
کیونکہ بعض اوقات اگر اس میں اسلام یا مسلمانوں کی توہین اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہو اور کوئی اتنے بڑے فائدے بھی نہ ہوں تو پھر ایسی دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان معاشی تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت پیچھے جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، وہ دشمنی کے لیے تیار تھے، وہاں سے دشمنی مختلف قبائل تک لہر دوڑ چکی تھی، اب ان کو بھی اگر مخالف بناتے تو پرابلم ہوتی۔ تو یہ ایک حکمت تھی، کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈر یا بزدلی کا مظاہرہ نہیں تھا، اس کو حکمت کہتے ہیں کہ صحیح مصلحت کے لیے، صحیح فوائد کے لیے انسان بہت سے امور میں کمپرومائز کر لیتا ہے۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، ورنہ معاہدہ کرنا تو ثابت ہوا۔ تو اس لیے حکمتاً اگر اس طرح کی کوئی چیز اختیار کی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں اس کی ذرا سطحی دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ بہت سے ہمارے بھائی بہن باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریز کے اندر، آفیسز کے اندر، اور باس جو ہوتے ہیں یا مل آنر یا فیکٹری کا آنر جو ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہائے ہیلو مسکرا کے بات کرنا، وہ اگر کوئی فنکشن ارینج کرتا ہے تو اس میں شرکت کرنا، اور اسی طرح ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان میں دل سے نہیں ظاہری طور پر شرکت کرنا، یہ مجبوری بن جاتا ہے۔ اسی گنجائش اسی آیت سے نکلے گی۔ ایسے ہی بہت سے بچے ہمارے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جاب کے سلسلے میں کہیں روم میں رہتے ہیں اور روم شیئر کرنا ہوتا ہے، غیر مسلم ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت ان کے ساتھ ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ جس دوستی سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے وہ ہے کہ اپنے راز ان کو بتانا، بہت زیادہ ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، بے تکلفیاں قائم کر لینا۔ مومنین سے دوستی نہیں ہے، کفار سے دوستی کیوں ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آہستہ آہستہ ان کی عادات، ان کے اعتبار، ان کی جو دین اسلام کی پابندی سے راہ فرار اختیار کرنے کی عادت وہ ہمارے اندر سرایت کر جائے گی، یا تو ہم بہت ہی بے عمل مسلمان بن جائیں گے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کی سوچ اور فکر اور ان کے دیگر معاملات حواس پہ ایسے طاری ہو جائیں اور ہمارے ذہن کو ایسا معاف کر دیں کہ ہم اپنے دین کی پابندیوں کو برا سمجھنا شروع کر دیں اور دین اسلام سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ کتنے ہی لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں، ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں جو غیر مسلمین کی طرف مائل ہو گئے، اور اس کا بڑا سبب یہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، بہت زیادہ دوستیاں تھیں، اور اسلام کی بنیادی تعلیم تو سیکھی نہیں تھی۔ ہاں، پابندیاں سامنے ضرور آئی تھیں، یہ نہ دیکھو، یہاں نہ جاؤ، اس سے نہ ملو، یہ نہ بولو۔ انہوں نے کہا بھائی دین بہت سخت مذہب ہے، ادھر چلے گئے۔ حالانکہ دین بہترین مذہب ہے جو بڑی آسانیاں اور نرمی دیتا ہے، رعایات دیتا ہے ہر شخص کی مجبوری کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ نقصان سامنے آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بڑی حکمت ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 31 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ کلیہ بیان فرمایا کہ اگر انسان کسی اچھے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے تو اس کے لیے وہی کوشش کرنی چاہیے، اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے وہ محبوب ہے۔ یہ نہ کریں کہ آپ اپنے پاس سے کوئی طریقہ بنا لیں، مقصود بہت اچھا ہے، مقصد بہت اچھا ہے، لیکن طریقہ ناجائز اختیار کر لیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس مقصود کے اچھا ہونے کی بنا پر آپ کے طریقے کے ناجائز ہونے کو نظر انداز فرما دے گا، بلکہ اس پہ گرفت ہوگی۔ پہلے اس کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میرا حکم مانو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کفار سے اولاً خطاب تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سرکار نے ملاحظہ فرمایا وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو فرمایا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ ان کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اللہ تعالی ہمیں محبوب بنا لے، مطلوب اور مقصود بہت اچھا ہے، لیکن طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا؟ بتوں کی عبادت۔
بس یہ منع کیا۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا، اگر مقصود اچھا ہے طریقہ صحیح اختیار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے قریب کریں اور میدان محشر میں ہمیں اپنے سینے سے لگائیں، ہماری شفاعت کریں، تو اس کا طریقہ پھر جو ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ ہم نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، گناہ نہ کریں۔ اگر گناہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کریں، یہ طریقہ کار نہ کریں۔ بعض نے تو غلط طریقہ اختیار کیا کہ حرام مال کما کر اسے خرچ کرتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بچیوں کی شادی کر دی، فلاں مدرسے میں پیسے دے دیے، بیواؤں کی امداد کر دی، راشن ڈلوا دیا، اور وہ بھی حرام پیسے سے، اور یہ سوچا بس اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مقصود تو اچھا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، مقصود تو اچھا ہے غریب کی تنگ دستی دور ہو، لیکن طریقہ کار غلط اختیار کیا۔ اس میں طریقہ کار کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، قابل گرفت ہوگا۔ بعض اوقات طریقہ مکمل غلط نہیں ہوتا، لیکن مقصود شرع بھی وہ نہیں ہوتا اور اس سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہے، فرض نماز نہ پڑھے، نہ روزے رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن مستحبات پر عمل کرے، غریبوں کی امداد کرنا جائز پیسے سے، اور اسی طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پہ لائٹنگ کر رہے ہیں، اور دیگر امور جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو، لیکن نہ فرائض پورے کر رہے نہ واجبات۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ میں اس کو کہوں گا کہ جو چیز آپ پر لازم تھی اسے چھوڑ دیا، جو لازم نہیں تھی اسے اختیار کیا، اگرچہ ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اختیار کر کے جو لازم چیز تھی اس کو چھوڑ دینا، یہ فعل ضرور قابل گرفت ہے۔ اور یہ سوچنا کہ جی ہم نعت خوانی کی مجالس میں شرکت کریں گے تو ہمارے بڑے ہی درجے بلند ہوں گے، ایک نعت کے اوپر درجے بلند ہوں گے۔ اب نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ جماعت میں حاضری ہے، پوری رات نعت خوانی میں بیٹھنے کے بعد فجر کی نماز میں غائب ہیں، اور پھر یہ سمجھنا کہ چونکہ میں رات میں بیٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت مجھ پر نازل ہوئی ہے اور نبی کریم بڑی محبت بھری نگاہ سے مجھے دیکھیں گے۔ یہ آپ کے اپنے تصورات تو ہو سکتے ہیں، میرے آقا تو جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو انتہائی جلال میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ اکثر ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ سامنے والا بعض اوقات نادانستہ طور پر مبتلا ہوا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادات کو پہچانیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا اللہ اس کے رسول اسی سانچے میں معاذ اللہ ڈھل جائیں، بلکہ سمجھداری یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں ویسا ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ایسے بعض لوگ پیشہ ور فقیروں کو پیسہ دیتے ہیں، مسجد میں سائلین کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں جمعے کی نماز کھڑی ہوگی، ختم ہوگی، فوراً کھڑے ہو جائیں گے، میں غریب آدمی ہوں، میں لٹ گیا، میں یہاں پر آیا تھا، یہ ہو گیا، پھر رونے شروع کر دیں گے مصنوعی طور پر، اور فوراً باہر نکل کر باہر بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے جاتے ہوئے بھائی ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ پیشہ ور فقیروں کو پیسہ دینا گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح مسجد کے سائل کو دینے کے بارے میں تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسجد کے سائل کو 1 درہم دے، اس نے اتنا گناہ کیا کہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے اب 70 دراہم اور خرچ کرے۔ تو اس لیے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وہی بات ہے کہ مقصود بظاہر بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو دے دوں اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن طریقہ کار آپ نے غلط اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی طریقہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں، ذرا سلجھے ہوئے علماء سے اس کے بارے میں رائے طلب کر لیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کے مطابق پھر عمل کریں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامت کا ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا ہوا تھا، اسی میں سے میں تھوڑا سا حصہ آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفالت میں لے لیا انہیں زکریا علیہ السلام نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس محراب میں، وجد عندها رزقا، تو آپ ان کے پاس ایک رزق پاتے، پھل، نئی کوئی چیز جو غیر موسمی ہوتے بعض اوقات۔ تو قال یا مریم انا لکی ھذا، تو آپ نے پوچھا ہے مریم آپ کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت، انہوں نے عرض کی، ہوا من عند اللہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں،
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر شمار کے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک کرامت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بالاتفاق نبی نہیں ہیں، کیونکہ نبی تمام مرد ہی آئے ہیں، تو پھر آپ کے پاس غیر موسمی پھلوں کا آنا اور آپ کا کہنا یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کو عطا فرما رہا ہے، تو اس مقام کا کیا نام رکھیں، بس یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر علماء اسلام نے اس کو ولایت کا نام دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خاص منصب عطا فرماتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اگر مرد ہو تو ولی، عورت ہو تو ولیہ ہوتی ہیں، اور پھر ان سے خلاف عادت ان کام کا ظہور ہوتا ہے، یا وہ خلاف عادت افعال کے ظہور کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ تو خلاف عادت سے مراد جو عام طور پہ انسان اپنے طاقت سے نہیں کر سکتا، ایسا معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر اس غیر عادی فعل کو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور یہ نبی نہیں ہوتے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھنا تھا، تو انہوں نے کرامت اس کا نام رکھا کہ یہ کرامت ہے۔ تو یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیہ تھیں اور ان سے کرامت کا ظہور ہوا۔ اس سے ولی اور ولایت کے بارے میں آپ استدلال کر سکتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مطلب کسی چیز کا محتاج نہیں، اس نے کچھ اسباب عادی قائم کیے ہیں۔ گرمیوں میں آپ کو آم ملے گا، سردیوں میں آپ کو کنو ملے گا، اسی طرح کیلا پورا 12 مہینے چلتا رہتا ہے تقریباً، پپیتا تقریباً ایسے چلتا ہے، لیکن کچھ موسمی پھل بھی رکھے ہیں۔ اب یہ موسمی پھل اللہ چاہے تو سردیوں میں آم اگیں اور گرمیوں میں مالٹا ہو، اسی طرح آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو بدل دیں، آنکھوں سے سونگھیں، کانوں سے دیکھیں، ناک سے بولیں اور زبان سے آپ سانس لیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو یہ چونکہ اسباب اتنے زیادہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں بظاہر عجیب سا لگتا ہے، یار کان سے ہم کیسے کھا سکتے ہیں، نہ دانت ہے نہ کچھ ہیں، لیکن اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ اسباب عادیہ میں شامل نہیں ہیں، یہ غیر عادی ہو جائے گا کہ یعنی اس کی ہمیں عادت نہیں ہے، اکثر ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں بس اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس نے چونکہ یہ قائم کر دیے ہیں، ہم انہی کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بروز قیامت آیت یہ کہتی ہے کہ ان کفار کو منہ کے بل لایا جائے گا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ وہ منہ کے بل کیسے چل سکیں گے؟ اب یہ تھا وہ دیکھیں سوال کہ ہم تو پیروں سے چلتے ہیں، منہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب انہیں دنیا میں پیر سے چلا رہا تھا، کیا انہیں ان کے چہروں سے چلانے پر قادر نہیں ہوگا؟ تو یہ آپ میدان محشر میں دیکھیں گے کہ منہ کے بل یہ کیسے چلتے ہوئے آتے ہیں، کس طریقے سے ان کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ گھبرایا نہ کریں، خصوصاً میری بہنیں کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں یہ بعض اوقات بالکل مایوس ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگ جاتی ہیں ہماری مشکل یہ حل نہیں ہوگی، دنیا بھر کی مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری نہیں ہوں گی، پھر وہ اللہ سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دعا کرنا چھوڑتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں بعض اوقات، یہ چل رہی ہے لیکن اس میں وہ دم خم نہیں ہوتا، وہ جوش نہیں ہوتا، وہ یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، بے دلی سی اور شکوک و شبہات، تردد، تذبذب، اور پھر دنیاوی سہارے تلاش کیے جاتے ہیں، کوئی عامل بتائیں، کوئی پیر صاحب بتائیں، کوئی فقیر صاحب بتائیں، یعنی یہ پیر فقیر مسئلہ حل کرے گا، اللہ نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہماری سوچ انتہائی منحوس سوچ ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین ہے پھر اس کے محبوب بندوں کے پاس جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی دنیا میں وسیلے سے عطا فرماتا ہے، تو چلو اللہ کی رحمت، اس کی رضا، اس کی طرف سے انعامات کے حصول کے لیے ان بزرگوں کی دعا کو وسیلہ بنا لیا جائے، یہ ایک اچھی سوچ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں پھر آپ کے پختہ یقین کی علامت یہ ہوگی، اگر کوئی کہے ان کو بابا کو چھوڑ دو اللہ سے دعا کرو، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بالکل یہ، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی پیر فقیر یہ کہہ دے نا کہ تم سب چھوڑو بس میرے آستانے پہ آ کر 4 گھنٹے بیٹھو، تو ہمارے مسلمانوں کے ضعیف الاعتقادی کا عالم یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر 4 گھنٹے وہاں بیٹھ جائیں گے، بابا نے کہا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بابا کیا دے گا آپ کو بتائیں، یہ ایک تنکا نہیں دے سکتا۔ یہ دیواروں پہ جو اشتہار لکھے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں ہر مراد پوری ہوگی،
یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار ہر مراد پوری ہوگی، تیری مرادیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں؟ بھائی تم دیواروں کے اوپر اشتہار لکھ لکھ کے کمانے کے محتاج ہو، ہم تمہارے پاس نہ آئیں تو تمہارا گھر نہ چلے، تو تم پھر کس چیز کی یہ دعوے کر رہے ہو؟ یہ کرونا وائرس کیوں نہیں دور کر دیتے؟ آپ ان کو فون کر کے بولیں کہ تمہارے کہ اتنی طاقت ہے، سب چیزیں تمہارے قدموں کے اندر، دور کرو کرونا وائرس، غیر مسلمین کو ہمارے قدموں کے اندر ڈال دو، پاکستان کے ساتھ سب کے تعلقات بہتر کرو ذرا یہ۔ لیکن ہماری بے وقوف عوام جو اللہ تعالیٰ سے بدگمان اور بدظن ہونے کے لیے ہم وقت تیار، وہ ان کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا اگر آپ کے والدین آپ کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہ کرے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ والدین سے بدتمیزی کریں گے، والدین کے دشمنوں سے جا کے ہاتھ میں لا لیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ، باپوں سے زیادہ مہربان ہے، تو پھر رب کو کیسے چھوڑیں؟ اور یہ بس ایک ذہن میرا جملہ یاد رکھیے گا، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ رب کی ہم مانیں، معاملہ برعکس نہ کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو رب کی طرح بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی مثل سمجھیں کہ جو میری زبان سے نکلے وہ اللہ کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور نہیں کرے گا تو ہم باغی ہو کر کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، ہم شکوہ کریں گے، ہم شکایت کریں گے۔ یہ قطعاً غیر مناسب چیزیں اچھے بندوں کا کام نہیں ہے۔ کوئی اگر میرا بھائی بہن ایسا ہے جن کی دلی مراد پوری نہ ہوئی، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے بدظن بدگمان ہو کر بدتمیزیاں کر بیٹھے تھے، غلط بات کہہ بیٹھے تھے، اور ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات لکھی ہے، آپ نے کچھ دعوے فرمائے، ان پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرماتا ہے کہ آپ نے شاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ سورہ 49، یہ آیت نمبر 49 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی ایک حیت صورت، کہتے ہیں کہ آپ چمگادڑ بنایا کرتے تھے، فَأَنفُخُ فِيهِ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ اب اپنی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں صحت دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں کوڑھی کو، والابرص کوڑھی کو اور اندھوں کو میں شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا، دیکھیں میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ ہو جاتا ہے، اس کو ایک مٹی کو پرندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں، لیکن آخر میں بِإِذْنِ اللہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین ہو، اعتقاد یہی ہو کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم کسی فعل کو بندے کی طرف منسوب کر دیں تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بزرگ نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی، اور آپ نے یوں منسوب کر دی کہ بابا جی نے بارش کر دی آج تو یہ بابا جی نے بارش نہیں کی، بارش تو اللہ نے کی ہے، لیکن آپ نے جملہ اس طریقے سے کہہ دیا، اس جملے پر آپ ہی گرفت نہیں ہوگے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا یہ انہوں نے بارش کی ہے، اور آپ کہیں نہیں میرا مراد یہ تھی کہ انہوں نے دعا کی ہے تو ان کی دعا وسیلہ بن گئی، بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ پر بالکل کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ میں مادہ زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، کیونکہ صحیح اعتقاد کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کا مطلب انسان مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن پیچھے اللہ کی قدرت کاملہ شامل حال رہتی ہے۔ یہ آپ نے زبان سے کہہ دیا، اگر زبان سے نہ کہیں ذہن کے اندر یہی چیز ہو
اور اپنی طرف منسوب کریں، کسی بزرگ کی طرف کوئی کمال منسوب کریں تو اس میں بھی شرک کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ذرا اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیے۔ تو بعض اوقات جیسے کسی نے جا کے مزار پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرما دے، بچہ ہو گیا، آپ نے کسی نے نسبت کر دی داتا صاحب نے تو مجھے بچہ دے دیا، تو بھئی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نہیں دیا تھا، بابا نے اندر سے بچہ دے دیا یا بابا نے کوئی بچہ پیدا کر دیا، نہیں، مراد یہی ہوتی ہے۔ تو یہ نسبت کرنے سے کہ فلاں ہم یہ کہیں کہ جی میرے پیر صاحب نے بچہ عطا فرما دیا، فلاں نے بارش برسا دی، لیکن عقیدہ یہی ہو تو اس میں شرک کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ یا ہم کہیں کہ ہم بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں شفا عطا فرما دی، عقیدہ یہی ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یہ وسیلہ بنے، تو اس کی گنجائش ہے، اگرچہ ہم عوام کو یہی سمجھاتے ہیں کہ کمالات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں اور صراحتاً ذکر کریں۔ مثال کے طور پر میں فلاں مزار پر گیا، میرا بچہ نہیں تھا، اللہ نے ان بزرگ کی دعا کی برکت سے مجھے بچہ عطا فرما دیا۔ یہ بیسٹ وے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرنے کا۔ لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کل ہمارے ہاں فوراً شرک اور کفر کی توپ چل جاتی ہے کہ کوئی آدمی مجازی طور پہ نسبت کر رہا ہے، ہم اس کا مقصود اور نیت سمجھے بغیر فوراً کہتے ہیں مشرک ہو گیا، فوراً کہتے ہیں کافر ہو گیا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شفا کی نسبت اپنی جانب کی، عقیدہ یہی تھا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس میں شرک کا کون سا تصور ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور پھر آپ کے فرمانا میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وہ کھا کر آتے تھے، آپ بتا دیا کرتے تھے تم یہ کھا رہو، اب بتائیں یہ غیبی امور کی خبر دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے عطا سے نبیوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 85 نمبر آیت ہے، وہی آل عمران کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں فیصلہ کر دیا، اور جس نے تلاش کیا اسلام کے علاوہ دین کو تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اب اسلام سے وابستگی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ جو یہ سمجھے کہ کوئی اسلام سے ہٹ کر اہل کتاب ہو اور بخشا جائے تو وہ خود بھی پھر تیاری کر لے وہ کہاں جانے والا ہے۔ اس لیے کہ اہل کتاب یہودی ہوں یا عیسائی، ان پر بھی لازم ہے کہ اب وہ اسلام کو قبول کریں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کریں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کوئی بھی یہودی یا عیسائی ہو جسے یہ میرے بارے میں خبر ہے اور پھر وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مفہوم ہے، حدیث پاک صراحتاً سرکار نے بیان فرمائی۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ ان کا کسی نبی پر تو ایمان ہے نا، وہ آخرت پہ تو ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے، نہیں۔ اب معیار ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے کا۔ باقی نبیوں پر ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کو نبی نہ مانے، قرآن کو آخری کتاب نہ مانے، اور اس کی تعلیم کے روشنی میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک تصور پیش کیا گیا اس تصور کے ساتھ اللہ کو نہ مانے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو لہٰذا اہل کتاب کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا اور ان کی محبت میں اس طرح کے جملے کہنا کہ وہ بلیورز ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، تو بلیور بنیں گے اسی وقت، وہ یقین کرنے والے بنیں گے اسی وقت جب وہ ہمارے نبی کو نبی مانیں گے اور قرآن کو آخری کتاب تسلیم کریں گے۔ 91 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا، جو ایک ضابطہ قاعدہ بیان کیا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی کافر و مشرک ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے موت سے پہلے مسلمان ہوگا، جنت میں جائے گا۔ بہت سارے نبی کریم کے دور میں ایسے لوگ تھے جو پہلے شرک و کفر میں مبتلا تھے، لیکن تعلیم رسول اور تبلیغ رسول کی برکت سے مسلمان ہوئے اور وہ صحابی بنے اور وہ جنتی ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اسی حالت کفر میں مر گیا پھر اس کے لیے بخشش اور نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب اس کے بارے میں کوئی حسن ظن قائم رکھے کہ شاید اللہ تعالیٰ بخش دے، وہ اس آیت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے فرما دیا اس آیت میں، ابھی میں آیت آپ کو عرض کروں گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا جو حالت کفر میں مر گیا، تو اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کو یہ امید ہے کہ ان کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ اس میں بھی اس آیت کا انکار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگر وہ اس کو فدیے کے طور پر بھی دے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے، تو وہ تباہ ہوں گے۔ حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے 97 آیت میں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج لازم ہے اس شخص پر جو اس کی طرف، حج کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اگر زیادہ راہ ہے کسی کے پاس تو وہ پھر اس پہ یعنی خرچہ وغیرہ پورا اس کا ہو۔ اگر وہ گھر چلاتا ہے، گھر کے کچھ لوگ اس کی کفالت میں ہیں تو ان کا نفقہ دے کر جائے، اور صحت ہو، تندرستی ہو، راستہ پرامن ہو، تو یہ سمجھ لیں تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ حج کی فرضیت مانی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ 102 نمبر 103 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو مسلمان کی حالت میں مرنے کا حکم، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پیار محبت سے ایک ساتھ رہیں، اور اپنے درمیان یہ مطلب چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر گروپس بنا لینا، اور پھر اپنے متبعین کو دوسرے سے لڑنے کے لیے ابھارنا، یا ابھارا نہ ہو لیکن لڑتا نظر آئے تو اس کو نہ روکنا کہ ٹھیک ہے یہ میرے دفاع میں بول رہا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ نفرتیں بعض اوقات کئی نسلوں میں منتقل ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 104 105 آیت میں اس امت کے کمال کو اور اس کے وجہ کمال کو ذکر فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضرور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ جو تبلیغ کرتا ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں گروہ کام کر رہا ہے اور یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم وہ ان کی طرح نہ ہو جانا جو ٹکڑوں میں بڑھ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کیا انہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی یہ تو ویسے اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور ٹکڑیوں میں بڑھ گئے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت ہی درس ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک واضح چیز آ جاتی ہے، بعض اوقات ہم ذاتیات کے لیے انانیت کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ خاندانوں میں آپ دیکھ لیں، آستانوں میں دیکھ لیں، تنظیموں کے اندر دیکھ لیں، آفیسز میں دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں غلطی پر ہوں، وہ سامنے ہے، لیکن ہم اپنی ضد اور انانیت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بہت سی باتیں بیان فرمایا۔ ابھی صورت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب ٹائم تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم اس کو نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ نیکسٹ خلاصہ قرآن میں تھوڑی بہت اس کو شامل کر لیا جائے۔ اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج کے خلاصہ قرآن میں جو ہمارے ساتھ شریک ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔
ان کے تمام جائز مرادیں پوری فرما دے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک پرہیزگار متقی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو قرضوں میں گرفتار ہیں ان کے قرض دور فرما دے، جو کاروبار کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات کی راہیں بنا دے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی تدابیر فرما دے۔ اے مالک و مولا، خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں، خصوصاً مالی تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کاموں میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں برکت نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، انہیں ہر دنیاوی اور اخروی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، میدان محشر میں ان کو بلند درجات عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔